السلام علیکم پیارے محترم عزیز دین کے دیوانے چینل پر آپ سبھی کا خوش آمدید۔ اسلامک تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے سے بڑے صحابی کی تھی۔ پیارے محترم عزیز، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوگی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ تقریب سے پیاری کوئی شادی نہ ہوگی۔ ایسی شادی جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاری کی، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دلہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ پیارے محترم عزیز، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی جیسی شادی سیدہ فاطمہ جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ علی، اب آپ بھی جائیں۔ کا انکار کر چکے ہیں، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر شرما کر نیچے کی طرف دیکھنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے علی ذرہ پر اتفاق رکھتا ہوں، اور علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ میں ابھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج محترم جمع تھے۔ انہوں نے حضور کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا اور فرمانے لگی، ختیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور فرمایا، ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تقریر کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلے ذی الحجہ کے دن حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیج دیا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح جلدی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب وجہ ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشتوں نما کے لیے لہذا بہتر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ کو دہیج میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے۔ دہیج میں جو سامان دیا وہ خود رسول اللہ نے حضرت علی کو انتظام کرنے کے لیے بولا تھا۔ جو حضرت علی کے پاس ذرہ موجود تھی، حضرت علی نے اس کو بیچ کر حضرت فاطمہ کی جہیز کے انتظامات کیے۔ حضرت فاطمہ کا جہیز تھا، اس میں ایک چادر، ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھل بھری ہوئی تھی، ایک جاگل، ایک مش، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی ام حمد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا، کیا تم جوزہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ آپ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی جوزہ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم نے اپنے لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حضرت فاطمہ سے گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔
حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہے؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو اپنی اس حالات معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے میں ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ قرآن کی آیت یاد کرنے لگی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں افاقہ نہ کرو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں دیا تھا، بوڑھی عورت کو دے دیا۔ اللہ اکبر! چنانچہ ہر روز آیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن میں روزے رکھے اور رات عبادت الہی میں بسر کی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی جدائی کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور فرمانے لگے، اللہ تم کو اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول خدا کے ہمسائے میں بن گئے۔ میرے محترم عزیز، ایسے ہی اسلامک انفارمیشن جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم۔